ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، رمضان شریف آئے گا اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب کسی دینی مجلس پہ جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں، جمعے پڑھیں، دروس سنیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں، خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں۔ پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ، اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جسے اللہ رسول ناراض ہو۔ ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے، بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ ان کو پابند کریں، اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں۔ تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں۔ بیٹا اکثر مجھے کہتا ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے۔ تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا۔ دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے۔ اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے ماں حضرت جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، ویسے بھی